چیتا اور آدمی کا دوسرا حصہ۔ چیتا بولا، بڑا مغرور لگتا ہے، اگر تو صحیح کہتا ہے تو ابھی اسی وقت میرے مقابل آ، یعنی مجھ سے مقابلہ کرو، پھر دوسروں کو دیکھا جائے گا۔ اب فوری لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ اے آدم زاد، لڑ تاکہ میں لڑوں، زور آزمائی کر تاکہ میں زور آزمائی کروں، میں تجھے ایسی مصیبت میں مبتلا کروں گا کہ اپنے دادا میاں کو یاد کرے گا۔ دہقانی یعنی کہ اس دیہاتی آدمی نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں کہ چیتے سے زور آزمائی کر سکے۔ اس نے چند لمحے تأمل کیا۔ تأمل کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، اور بولا، بہت خوب، ہم لڑتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو بڑا بہادر ہے اور تمام حیوانات میں چیتے ایسا کوئی جانور نہیں۔ چیتے کو اپنی تعریف اچھی لگی، جوش سے بولا، یقیناً میں کسی کو اپنے سے برتر نہیں سمجھتا۔ دہقانی بولا، بہت خوب، وہ شخص جو خود کو سب سے برتر سمجھتا ہو اسے چاہیے کہ بڑا انصاف پسند بھی ہو اور اس میں جواں مردی بھی ہونی چاہیے۔ چیتا بولا، ایسا ہی ہے، ہم آدم زادوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہر ایک کو مطیع اور غلام بنانے کی آرزو کریں۔ مطیع مطلب فرما بردار، اور آرزو مطلب پتہ ہے آپ کو کہ خواہش۔ ہمیں چیتا کہتے ہیں، چیتا۔ دہقانی بولا، خوب، اگر سیدھی سچی بات کو تو سمجھتا ہے تو تجھے جاننا چاہیے کہ جنگ کرنے کے لیے تیرے پاس پنجے اور دانت ہیں اور میں نہتہ مطلب خالی ہاتھ اور بے طاقت ہوں۔ یہ انصاف سے بعید ہے، یعنی کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، دور۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا۔ ایک تو ہتھیار سے اور ایک بغیر ہتھیار کے جنگ لڑے۔ چیتا بولا، ٹھیک ہے، مگر یہ بتا کہ تو اپنی طاقت کہاں چھوڑ آیا ہے؟ دہقانی بولا، گھر میں۔ چیتا بولا، خاطر جمع رکھ، یعنی کہ اطمینان رکھو، میں یہیں ہوں، تو جا اپنی طاقت اٹھا کر لے آ۔ دہقانی نے زور کا قہقہہ لگایا اور کہا، بڑا مزے کا حیوان ہے تو، بڑی آن بان اور بلند بانگ دعووں سے یہاں آیا۔ بلند بانگ کا مطلب ہے اونچے اونچے دعوے۔ اور جب تو نے دیکھا کہ تیرا مقابلہ ایک بہادر شخص سے ہونے والا ہے تو تو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، یعنی جب تک میں اپنی طاقت لے کر واپس آؤں تو یہاں سے بھاگ لے۔ تیرا خیال ہے کہ میں اس چال کو نہیں سمجھتا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہم انسان فکر رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں۔ چیتا بولا، ہم بھگوڑوں میں سے نہیں، یعنی ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ دہقانی بولا، ارے میں حیوانوں سے خوب واقف ہوں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب کمزوروں پہ حملہ کرتے ہیں اور مقابل میں قوی حریف یعنی کہ مضبوط طاقتور مقابلہ کرنے والا ہو تو بھاگ لیتے ہیں۔ خاص طور پر تو کہ بلی کا رشتہ دار ہے، بلیاں بھی چوری کرتی ہیں اور راہ فرار یعنی کہ بھاگ جاتی ہیں، راہ فرار اختیار کرتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حیوانات میں سے کسی میں بھی عزت نفس نہیں، یعنی انہیں اپنی عزت کا خیال نہیں۔ چیتے کی غیرت نے جوش مارا، اسے یہ سن کر بہت غصہ بھی آیا اور رنج بھی ہوا، یعنی دکھ بھی ہوا۔ بولا، بلا وجہ کیوں تہمت دھرتا ہے؟ تہمت دھرنا مطلب الزام لگانا۔ میں اس جگہ کھڑا ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یہاں سے نہیں بھاگوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ باقاعدہ عہد و پیمان یعنی وعدہ کر لیا جائے یا جیسا تو چاہتا ہے، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ دہقانی بولا، قسم کی ضرورت نہیں، حیوانات کا وعدہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ تاہم اگر جو کچھ تو نے کہا سچ ہے، تو واقعی مردانگی رکھتا ہے، ڈرتا نہیں اور فرار ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو میں تیری گردن میں رسی ڈال کر تجھے اس درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہوں تاکہ تو بھاگ نہ جائے اور میں اپنی طاقت لے آتا ہوں، تب معلوم ہو جائے گا کہ بزرگی اور عظمت کس کا حق ہے۔ چیتا بولا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہا اور درخت کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مرد دہقانی یعنی اس دیہاتی نے اس کی گردن میں رسی ڈال کر رسی درخت سے باندھ دی اور بیلچہ اٹھا کر اس کے مقابل آیا اور بولا، کچھ سمجھ میں آیا؟ چیتا بولا، کیا مطلب؟ دہقانی بولا، یہ سمجھ کہ اسیر یعنی کہ قید اور ذلیل یعنی کہ جس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کے کیا معنی ہیں؟ اب جب تک تو زندہ ہے یہ رسی تیری گردن میں رہے گی۔ اگر تو بلی کی طرح بے آزار یعنی کہ تکلیف نہ دینے والا، نقصان نہ پہنچانے والا ہوتا، آزار کہتے ہیں تکلیف کو اور بے آزار جو تکلیف نہ پہنچائے، تو کہیں آرام میں ہوتا،
لیکن جب تو سینہ تان کر اپنی قوت دکھانے آیا تیری قسمت ہیٹی ہو گئی۔ ہیٹی مطلب قسمت ہیٹی ہو جانا، قسمت خراب ہو گئی۔ چیتا بولا مگر تو کہہ رہا تھا کہ تو اپنی طاقت لینے جا رہا ہے۔ دہقانی بولا میری طاقت، میرا زور، یہی میری زبان ہے، یہی میری رسی ہے اور یہی میرا بیلچہ ہے۔ میں چاہوں تو اس بیلچے سے تیرا کام تمام کر دوں، لیکن میں تجھے مارنے سے زیادہ برا کام کروں گا۔ تجھے لے جا کر پنجرے میں بند کروں گا تاکہ لوگ آئیں، تماشا دیکھیں اور قہقہے لگائیں۔ چیتا بولا تو نے چالاکی اور عیاری سے کام لیا، یہ انصاف سے بعید ہے۔ دہقانی بولا میں نے کسی کو تیری تلاش میں تو نہیں بھیجا تھا، تو خود مجھ سے لڑنے آیا۔ جنگ کسی مذاق کا نام نہیں، جنگ تو بس جنگ ہے۔ جو کام میں نے کیا ہے اس کا نام دھوکہ نہیں تدبیر ہے، اور جو بہتر تدبیر کاری یعنی کہ ترکیب استعمال کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ ہم انسان فکر رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں۔ پھر مرد دہقانی اپنے دوستوں کو اس واقعے کی خبر سنانے چل پڑا تاکہ وہ چیتے کو زندہ سلامت گاؤں میں لے جا کے لوگوں کو دعوت تماشا دیں۔ چیتے نے بلی سے کہا میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو آدم ذات کو مجھ سے بہتر سمجھتی تھی۔ اب یہ بتا کہ جب یہ شخص واپس آئے تو اگر میں اپنے مزاج کے خلاف اپنے آپ کو حقیر یعنی گرا لوں اور اس دہقان سے رہائی کی درخواست کروں اور تمہاری طرح میاؤں میاؤں کرنے لگوں تو کیا عجب ہے کہ وہ مجھ سے دستبردار ہو جائے، یعنی مجھے چھوڑ دے اور میری جاں بخشی کر دے۔ بلی نے جواب دیا مجھے بے حد افسوس ہے، اگر تو شروع سے ہی اپنی بہادری اور غیرت مندی کے دعوے نہ کرتا اور اس آدم ذات کی زبان سے دھوکہ نہ کھاتا تو شاید اس کا فائدہ ہوتا، لیکن اب تو دیر ہو گئی۔ اب اگر تو چوہے سے بھی زیادہ حقیر ہو جائے اور اگر تو میاؤں میاؤں کی طرح جیک جیک بھی کرنے لگے تو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔